بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہم سے ایک صاحب نے انسان چرند پرند کے علاج کا طریقہ کار پوچھا ہے، اس لیے آج ہم اس کا طریقہ علاج بتاتے ہیں۔ ان سب کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل 7 علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اناٹومی، نمبر 2 فزیالوجی، نمبر 3 پیتھو فزیالوجی، نمبر 4 پیتھالوجی، نمبر 5 ہومیو فارماکو ڈائنامکس، نمبر 6 اینالوجی، نمبر 7 پوزالوجی۔ نمبر 1 اناٹومی، انسان چرند پرند کے جسم کے مختلف اندرونی اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی کے متعلق جاننا اناٹومی ہے۔ نمبر 2 فزیالوجی، صحت کی حالت میں ان سارے جانداروں کے اعضاء جو کام کرتے ہیں ان کے متعلق جاننا فزیالوجی ہے۔ نمبر 3 جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا انسان چرند پرند میں داخل ہو کر ان کے افعال میں جو تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے، اس تبدیل شدہ افعال کو پیتھو فزیالوجی کہتے ہیں۔ نمبر 4 پیتھالوجی، پیتھالوجی 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1 بیکٹیریا یا وائرس کی سے پیدا ہونے والی پیتھالوجی۔ نمبر 2 ہومیوپیتھک دواؤں کے استعمال سے پیدا ہونے والی پیتھالوجی، جو یہ صحت مند انسانوں پر جو یہ دوائیں آزمائی جاتی ہیں ان کو ڈرگ پروونگ کہتے ہیں، اس سے بھی ایک پیتھالوجی پیدا ہوتی ہے، اس کو ہومیو دواؤں کی پیتھالوجی کہتے ہیں یا ہومیو فارماکو ڈائنامکس۔ پیتھالوجی جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا اندرونی اعضاء میں جو تبدیلیاں مثلا سوجن، پیپ، سرخی، سفیدی، پلاٹ، نیلاہٹ، سیاہٹ وغیرہ جو متاثرہ اعضاء میں جو تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں اور جن حصوں کو متاثر کرتے ہیں وہ بیکٹیریا یا وائرس کی پیتھالوجی ہوتی ہے۔ جن اعضاء کو یہ سب سے پہلے متاثر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ لوکیٹ کرتے ہیں یا جہاں انکیوبیٹ کرتے ہیں، اس کو ٹیشو ٹراپزم کہتے ہیں۔ اور وائرس اور بیکٹیریا کی پیتھالوجی کے ساتھ دواؤں کی پیتھالوجی وہ جس کو ہومیو فارماکو ڈائنامکس وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ 5واں جو ہومیو فارماکو ڈائنامکس ہے، یہ دونوں کی تبدیلیاں وہ ہوتی ہیں۔ مثلا ایکولائی سب سے پہلے خون پر اٹیک کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ملیریا کا پلازموڈیم پیراسائٹ سب سے پہلے خون پر اٹیک کرتا ہے اور اس میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ ایکولائی سے متاثرہ خون جو مرغیوں کے مختلف اعضاء میں داخل ہوتا ہے تو وہاں چربی کی تہیں بچھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب کچھ ایسی ہی ہومیو دوائیں بھی ہیں جو سب سے پہلے خون میں انتشار اور ابتری پیدا کرتی ہیں، اس کے بعد دوسرے اعضاء پر حملہ کر کے یہی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ ان کو ہومیو فارماکو ڈائنامکس کہتے ہیں۔ اب یہ وائرس کی پیتھالوجی، بیکٹیریا وائرس کی پیتھالوجی کا جو ٹریک ہے، جس ٹریک پر یہ وائرس بیکٹیریا حملہ آور ہوتے ہیں، اسی ٹریک پر جب ہومیوپیتھی کی دوائی کا ٹریک بالکل ایک ہو جاتا ہے تو دوا اثر کرتی ہے، ورنہ اگر 6,000 دوائیں دی جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی اثر نہیں کرتی، بلکہ ساری بھی نہیں کرتی۔ ہومیوپیتھی کی جو مماثلت ہے، چونکہ مماثلت کی بنیاد پر اثر کرتی ہے، لہذا بیکٹیریا یا وائرس کی پیتھالوجی اور دوا کی پیتھالوجی ایک ہونی چاہیے، اس لیے اسے ہومیو یعنی بالمثل علاج بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ کرونا وائرس کا علاج بھی ہم نے اسی ٹیشو ٹراپزم کی بنیاد پر ہی دریافت کیا تھا۔ مثلا کرونا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہم نے خون کی رپورٹس تھی CBC رپورٹس میں، جب پلیٹلیٹس کی کمی میں جو دوائی دیتے تھے وہ فاسفورس تھی، اور اسی طریقے سے اگر پلیٹلیٹس کسی میں زیادہ ہوتے تھے تو ہم آرسنک البم دیتے تھے۔ اب جب کرونا کا وائرس آیا دنیا میں تو اس میں بھی اس نے لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں کووڈ 19 اس کے متاثرہ لوگوں میں 2 قسم کی تبدیلیاں پیدا کی خون میں، کسی میں پلیٹلیٹس کم تھے اور کسی میں زیادہ۔ جس میں پلیٹلیٹس کم تھے ہم نے اس میں فاسفورس دی تو یہ وائرس نیگیٹو ہو گیا، جس میں پلیٹلیٹس زیادہ تھے تو ہم نے آرسنک البم دوا دی تو اس سے وائرس نیگیٹو ہو گیا آرسنک البم سے۔ تو یہ آلریڈی سمجھے علاج اس بیماری کا تھا، لیکن وہ
صرف اور صرف ٹیشو ٹراپزم کے اصول اور جو ہے ہومیوپیتھک دواؤں کے فارماکو ڈائنامکس کی وجہ سے جو ہے اور انالوجی کی وجہ سے جو ہے علاج ممکن ہوا۔ انالوجی نمبر 6، انالوجی یہ منطق یعنی لاجک کی ایک برانچ ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ بظاہر مختلف چیزوں میں مماثلت تلاش کی جاتی ہے اور معلوم سے نامعلوم کی طرف پیش رفت کی جاتی ہے۔ مثلا انسان، پرندے اور جانور بظاہر مختلف جاندار ہیں، لیکن ان کے میجر آرگنز کی ساخت اور فزیالوجی اور پیتھالوجی میں کافی مشابہت ہے۔ مثلا انسانوں میں پری میچور بیبیز یعنی قبل از وقت 7 ماہ میں پیدا ہونے والے بچے اور چھوٹے انڈوں والے جو ہے چھوٹے سائز کے جو ہے کم وزن والے چوزے جن کو بی گریڈ جو ہے چکن کہتے ہیں، تو ان میں جو ہے مماثلت جو ہے کی بنیاد پر اگر دوا دی جائے، اگرچہ ان کی شکلیں مختلف ہیں انسانی بچوں کی اور چوزوں کی، لیکن ان میں ایک مشابہت یہ ہوتی ہے کہ کم وزن اور کم جو ہے سائز، تو اس مشابہت کی وجہ سے جو ہے جو دوا جو ہے پری میچور بیبی میں اثر کرتی ہے وہی ان چوزوں میں بھی اثر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اور اس مشابہت کو ڈھونڈنے کا نام ہی جو ہے انالوجی ہے، یعنی مماثلت کا علم۔ اسی طریقے سے انسانوں میں ہیپاٹائٹس کی آخری سٹیج میں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے جسے ایسائٹس کہتے ہیں، اور مرغیوں کے پیٹ میں جب پانی بھر جاتا ہے اسے واٹر بیلی کہتے ہیں۔ جو دوا ایسائٹس کی ہے وہی جو ہے مرغیوں کے اگر پیٹ میں پانی بھرنے پر دی جائے تو وہ بھی جو ہے وہی رزلٹ دیتی ہے انسانوں میں شفا یاب اثر، جس کا وہی دوا کا جو ہے پرندوں میں بھی شفا یاب اثر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے جب لمپی سکن ڈیزیز آئی جانوروں میں، بھینسوں میں، تو ہم نے جو ہے جو ہومیوپیتھی کی جو ہے جو ہیڈ ریمیڈی تھی، لمفیٹک سسٹم کی ہیڈ ریمیڈی وہ دی، الحمدللہ وہ لمفیٹک سسٹم جو ہے ان کا بھی صحیح ہو گیا، اور لمپی سکن میں جو ہے جو لمفیٹک نوڈز جو بن گئی تھی وہ گھل گئیں، اور اس سے جو ہے وہ بھینسیں شفا یاب ہوئیں۔ یعنی انسانوں کی بیماریوں کی صحیح پریکٹس جاننے والا انالوجی کا علم رکھتا ہو تو وہ چرند پرند کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 7، پوزالوجی یعنی خوراک دہرانے کا علم۔ جو شخص مہارت رکھتا ہو الحمدللہ اس کے لیے تو ہر دوا جو ہے وہ اس کی تیر بہدف ہوتی ہے، لیکن نئے لوگوں کو خوراک دہرانے کے اصول معلوم ہونے چاہیے، جسے پوزالوجی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے چند اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی فلاک میں دوا دی اور اموات اتنی ہی رہیں، اس کا مطلب ہے کہ دوا نے کام نہیں کیا، یعنی دوا بدلنی ہوگی۔ نمبر 2، اموات کم ہوئیں لیکن دوبارہ بڑھ گئیں، یعنی وائرس یا بیکٹیریا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا زیادہ زور تھا، لہذا اسی دوا کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ نمبر 3، اگر دوسری دفعہ دوائی دہرائی اب کی بار اموات میں کمی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوا کی طاقت کم ہے، اس کو بڑھانے سے جو ہے اموات کم ہو جائیں گی۔ نمبر 4، دوا دینے سے اموات اور زیادہ ہو گئیں، دوا صحیح نہیں تھی، اس دوا کا اثر ختم کرنا ہوتا ہے اور اس کا اینٹی ڈوٹ دینا پڑتا ہے۔ نمبر 5، دوا سے پوسٹ مارٹم میں تو بہتری آئی، یعنی وائرس بیکٹیریا پر دوا نے اثر کیا، لیکن اموات میں زیادہ کمی نہیں آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ سردی یا گرمی یا دوسرے جو ہے پانی فیڈ یا پانی میں کوئی ایسی غلط چیز جا رہی ہے جس سے جو ہے وہ دوا کا اثر جو ہے خاطر خواہ نہیں ہوا، لہٰذا ان کا جو ہے ان کی جو ہے دوا لگانی پڑتی ہے، یعنی ہیٹ سٹریس کی یا جو ہے فروسٹ بائٹ یعنی سردی کو دور کرنے کی۔ اسی طریقے سے اگر کسی اینٹی بائیوٹک سے جو ہے اموات بڑھ جائیں تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک کا جو ہے اینٹی ڈوٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا وہ پھر اس کی کریکٹرسٹک پر ہے کہ کوئی بعض اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ آنتوں میں زخم پیدا کر دیتی ہیں، جیسے اموکسیسلین وغیرہ، تو ان کا اینٹی ڈوٹ دیا جاتا ہے آنتوں کے زخم کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض دوائیں جو ہیں وہ بعض دواؤں کے سائیڈ افیکٹ سے جو ہے وہ جگر جو ہے کالا پڑ جاتا ہے، تو اس جیسے جو ہے آکسی ٹیٹراسائکلین، تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے جو ہے ایسی دوا دی جائے گی جو کہ جگر کو جو ہے اس کو اصلاح کرے۔ اسی طریقے سے بعض اینٹی بائیوٹک دینے سے دل میں پانی آ جاتا ہے، اب اس کو جو ہے ایسی دوا دی جائے گی جو دل پر جو ہے وہ اثر کرے، اس کا پانی ختم کرے اور اس دوا کو جو اینٹی بائیوٹک کا اثر ختم کرے۔ اسی طریقے سے ویکسینز کے سائیڈ افیکٹ کی دوائیں ختم کرنے کی ہوتی ہیں، جو کہ یعنی بھوک وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگتی یا دوسرے سانس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے اینٹی ڈوٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ خوراک دہرانے کے اصول ہیں، ان کو پوزالوجی کہتے ہیں۔ یہ 7 علوم ہیں، اور جب ان 7 علوم کو انسان اپنے جگر کا خون پلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ جزا فن کی ہے خون جگر سے نمود،
اور سب نقش ہیں ناتمام خون جگر کے بغیر۔ جب انسان کسی بھی فن کو اپنے جگر کا خون پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معجزے پیدا فرماتا ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد نہیں آتی مگر صرف اللہ زبردست حکمتوں والے کی طرف سے ہی آتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین برحمتہ یا رب۔